بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے جو ہم پچھلی ویڈیو میں کور کیا تھا اسی کو ہم کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو ٹاپک جو ویور سلیکٹ کیا ہے تو وی ول ٹاک آن پاکستان واٹر سیکورٹی اینڈ ڈیمز کنسٹرکشن، یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں ابھی۔ تو انشاءاللہ اس میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس میں جو ڈیٹا جو واٹر ریلیٹڈ ڈیٹا یوز کیا گیا وہ ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں جو ڈاکٹر شہباز خان ہیں، تو وہ اکثر اپنی پریزنٹیشنز میں یہ اس طرح کے جو نا وہ واٹر کی کوانٹیٹیز کا جو ڈیٹا پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر شہباز خان جو ہے نا وہ ریجنل ڈائریکٹر ہیں سائنس بیورو فار ایشیا اینڈ پیسیفک، اور وہ یونیسکو کے ریپرزنٹیٹیو ہیں فار برونائی دارالسلام، انڈونیشیا، ملیشیا، فلپین، تیمور لیسٹ، وہ آج کل انڈونیشیا جکارتا میں بیسڈ ہیں۔ تو یہ جو ڈیٹا یوز کیا گیا واٹر سے تو وہ ان کی جو ہے نا ہیلپ سے لیا گیا ہے، تو اس کے ہم ان کے ڈاکٹر صاحب کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ تو اب بات کریں گے کہ جو ہے نا وہ وی آل نوز کہ واٹر از لائف، کہ واٹر از ویری اسینشیل۔ تو اس میں جو ہے نا وہ تھوڑی سی بینیفٹ آف ڈیمز پہ بات کریں گے۔ واٹر فار ڈرنکنگ اینڈ انڈسٹریل یوز ہیں، وی نیڈ واٹر فار ڈرنکنگ اینڈ انڈسٹریل یوز، وی نیڈ واٹر فار ایریگیشن اینڈ ایگریکلچر، ڈیمز ہیلپ ان فلڈ کنٹرول، سو یہ بھی ڈیمز کے بینیفٹس میں آتا ہے۔ ہیلپ ان ہائیڈرو پاور جنریشن، واٹر فار اربن انوائرمنٹ امپرومنٹ، نیویگیشن جو ہے ریکریشن کے لیے بھی ہم جو ڈیمز کو یوز کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو مین جو ادارے میں نے پچھلے میں نام لیا تھا نالج بیس جو ہمارے ادارے ہیں، اس میں ایک ارسا آتا ہے نا، ارسا از اے انڈس ریور سسٹم اتھارٹی، یہ ایک واٹر کا ریگولیٹر ہے پاکستان میں۔ they are going to oversee allocation of water based on seasonally available supplies ہے۔ تو ارسا کا جو مین اس کا آپریٹنگ رول ہوتا ہے کہ لو اویلیبلٹی جو ہے نا وہ عام طور پہ 108 ملین ایکر فٹ ہے، میڈیم اویلیبلٹی آف واٹر جو ہے نا 114 ملین ایکر فٹ ہے، اور ہائی اویلیبلٹی جو ہے نا سم ایئرس میں 136 ملین ایکر فٹ تک چلی جاتی ہے۔ سو یہ لیکن اس میں اب کہا جاتا ہے کہ فیوچر فلو فرام گلیشیئرز ول ڈکریز، کہ لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ مونسون رین فال میں بیلنس آؤٹ بیسڈ آن موسٹ ریسنٹ سائنٹیفک اسٹڈی، کہ یہ جو ہمارے پاس ہے گلیشیئر کی فلو کم ہوگی اور وہ اسی طرح جو ہے نا رین فال اس کو انکریز کرے گی، تو بیلنس انشاءاللہ جو ہے نا وہ نیچرلی کم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہم نے پہلے ویڈیو میں بات کی تھی انڈس واٹر ٹریٹی پہ جو 1960 میں سائن ہوئی تھی، اور اس انڈس واٹر سسٹم میں جو ٹوٹل سرفیس واٹر ہے وہ ٹوٹل اراؤنڈ جو ہے نا وہ 170 ملین ایکر فٹ ہے۔ اب ہوا یہ کہ اس ٹریٹی سے ہمارے پاس جو ہے نا وہ ویسٹرن ریورز جو تھے وہ پاکستان کے حصے میں آئے، جس میں انڈس ہے، جہلم ہے، چناب ریور ہے، ان کے ٹوٹل اراؤنڈ جو ہے وہ 136 ملین ایکر فٹ واٹر ہے۔ اور ایسٹرن ریور جو ہے جس میں راوی ہے، بیاس ہے، ستلج ہے، اس کا کوئی 34 ملین ایکر فٹ فلو ہے، وہ انڈیا کے حصے میں گیا ہے۔ تو پاکستان نے بعد میں جو ہے وہ تربیلا ڈیم بلڈ ہوا انڈس ریور پہ، اور منگلا ڈیم جو ہے نا جہلم پہ بلڈ ہوا ہے۔ لیٹر آن انڈیا نے جو ہے نا وہ ڈیولپڈ کشن گنگا پروجیکٹ آن ریور نیلم، سو جس سے کہ کازنگ 25% ڈیفیسٹ آف واٹر ان ریور جہلم۔ India has developed many hydro projects on Chenab River, all together مطلب 6 ملین ایکر فٹ سے، اور جس سے کہ واٹر ریڈکشن جو ہے نا کوئی 24% ریڈکشن ہوئی ہے چناب ریور میں۔ تو اب اس کے ساتھ ہی ان بحثوں میں زیادہ نہیں جائیں گے کیونکہ موٹی بات کریں گے۔ اب ہمارے پاس جو ہے نا وہ فلڈ کنٹرول کرنے کے لیے ایک فیڈرل فلڈ کمیشن ہے، فیڈرل فلڈ کمیشن ایجنسی ہے انڈر منسٹری آف واٹر ریسورسز۔ رسپانسبلٹی کیا ہے کہ ڈیولپمنٹ اینڈ مینٹیننس آف فلڈ پروٹیکشن اینڈ فلڈ کنٹرول۔ تو فلڈ ہیزرڈس جو آتے ہیں، اگر ہم جسٹ 2010 کے فلڈ کی ایگزامپل لیں، 32 ڈسٹرکٹ جو ہے نا اس میں افیکٹ ہوئے، جس میں کہ
ہیوج لاسز ہوئے ہاؤسنگ سیٹلمنٹس کو، گھروں کو، گاؤں کو ہیں اور شہروں کو، اور پھر اس طرح روڈز کا نیٹ ورک کو، بریجز کو، سکولز کو، بیسک ہیلتھ یونٹس کو، اور پھر ایگریکلچر کا بہت نقصان ہوا۔ اسی طرح ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنی واٹر کی فلو ہے، تو جو اینول واٹر فلو ہے تو منیمم جو ہے نا وہ پاکستان میں 99 ملین ایکڑ فٹ ہوتی ہے، میکسیمم جو ہے نا 183 تک چلی جاتی ہے، اور ایوریج 144 رہتی ہے، تو جس میں کہ اویلیبل فار اریگیشن جو ہے نا 134 کے ملین ایکڑ فٹ رہتا ہے۔ اگر ہم ریور انڈس کی واٹر فلو دیکھیں تو منیمم جو ہے وہ 66.81 ملین ایکڑ فٹ ہے، اور میکسیمم جو ہے نا وہ 112 ملین ایکڑ فٹ ہے، اور ایوریج ہمارے پاس 89 میں آتی ہے۔ تو واٹر فلو ایٹ کوٹری کے اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ مطلب آپ کو جو ہے وہ میکسیمم جو ہے نا وہ 91 ہوتی ہے، منیمم جو ہے نا وہ 0.28 ملین ایکڑ فٹ، اور ایوریج 28 آتی ہے۔ تو لیکن پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ ہم ٹی وی پہ اس طرح کے ہمارے دانشور ماشاء اللہ آپ کو پاکستان میں ہر طرح کے لوگ مل جاتے ہیں کہ جو آپ کو جو ہے نا وہ اس طرح کے لیکچر دے رہے ہوتے ہیں کہ واٹر کو ویسٹ کرنا جو ہے نا وہ اور ڈاؤن اسٹریم بھی بہت ضروری ہے۔ تو مطلب وہ یہ ان چیزوں کی بات نہیں کرتے کہ واٹر کے ڈیمز بنائے جائیں یا کس طرح، لیکن جب آپ گلف کنٹریز کو لیتے ہیں، جس میں گلف کنٹریز میں سعودی عربیہ، کویت، بحرین، قطر، عمان، UAE آتا ہے، تو اس میں تو مجھے تو کبھی نظر نہیں آیا کہ کہیں پہ کوئی ریور یا اسٹریم سے کہیں پانی جو ہے نا وہ سی میں جا رہا ہو ہے، بلکہ یہ لوگ تو اتنی مطلب مہنگا پانی جو ہے نا وہ سارا سی واٹر کو ڈسلینیٹ کر کے، اب یہ آج کل جو ہے نا پہلے دمام سے آ رہا تھا ریاض کے لیے، ابھی جو ہے نا وہ جبیل سے واٹر کے پروجیکٹ آ رہے ہیں جو کہ 6 بلین سے زیادہ پروجیکٹ ہے، اور جبیل یہاں سے 400 کلومیٹر سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ تو پانی مطلب یہاں پہ اتنا، اور 1 لیٹر کا پانی جو ہے نا تقریباً 1.5 ریال میں ملتا ہے، جو کہ پاکستانی اوور 60 روپیز بنتا ہے۔ تو اگر آپ دوسرے کنٹریز کی اگزامپل بھی لیں، جرمنی میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے جہاں پہ اسمال ڈیم بن سکتے ہیں اسمال ڈیم میں، جہاں پہ لارج بن سکتے لارج ڈیم بنائے، فلڈ کو انہوں نے کنٹرول کر رہی ہے۔ تو ہم جو ہے نا وہ فلڈ سے اتنے ڈیمیجز ہوتے ہیں جس سے کہ ہم وہ کنٹرول نہیں کرتے اس سے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم کوئی کفران نعمت تو نہیں کر رہے، اپنے فریش واٹر کو ویسٹ تو نہیں کر رہے؟ کیوں نہیں ہم اپنے کراچی کے لوگوں کو یا لوگوں کو ایک پینے کے لیے پانی نہیں دے پا رہے؟ ٹینکر مافیا چل رہی ہوتی ہے، یہ ساری چیزوں کس طرح۔ اور ایک اور میں ایشو پہ بات کرنا چاہوں گا کہ جیسے یہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور جنریشن ہے، کہ اس کو ہم نے کیوں جو ہے نا وہ اس کو اگر کمپیئر کریں ہم IPP سے، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کے ساتھ ہے، تو یہ بھی ایک میرے اندازے میں تو اتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم نے کس طرح وہ جو ہے نا ایک پاکستان کو امپورٹڈ کنٹری بنا دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بات یہ ہے کہ انجینئرس کو تو ہائی پوزیشن میں پوسٹ ہی نہیں ہے ان کے پاس، دیر آر کپل آف انجینئرز ان گریڈ 20۔ تو who decided that electric power should be generated from oil and gas, from imported items instead of hydroelectric power؟ یہ کس نے یہ ڈیسائیڈ کیے ہیں؟ اس میں زیادہ بیوروکریسی کا رول تھا، اس میں کوئی who made پاکستان امپورٹ مطلب یہ امپورٹنگ کنٹری کے ہم نے آئل اور گیس کو لانا اور اس سے جو ہے نا ہم نے ساری بجلی پیدا کرنی ہے۔ تو یہ بڑے میجر ڈیسیجنز تھے کہ آپ اگر دیکھیں پاکستان میں تو آپ کو گریڈ 21 میں، گریڈ 22 میں کوئی انجینئر ملتے ہی نہیں ہیں۔ انجینئرز آر ناٹ پارٹ آف پالیسی میکنگ ان پاکستان۔ ڈیولپمنٹ پاکستان کی لنکڈ ہے انجینئرز کے ساتھ ہے، انجینئرز کو اس میں انوالو ہی نہیں کیا جا رہا ہے، انجینئرز کو صرف امپلیمنٹیشن پہ لگایا ہوا ہے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ انجینئرز کو ٹاپ پوسٹ پہ 21 22 گریڈ میں لایا جائے اور ان کو جو ہے نا پروموٹ کیا جائے، اور یہ جو ہمارے بابو ہیں تو ان سے ذرا جو ہے نا آج کے دور میں ٹیکنیکل دور ہے، اور وہ انجینئر ڈیسیجن میکنگ میں آئیں، ان چیزوں کو سمجھیں تاکہ جو ہے نا وہ اس کو ریورس کیا جائے کہ پاکستان کی جو ایک نیچر ریسورس ہے واٹر ہے، اس سے جو ہے نا وہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور جنریشن ہو، نہ کہ ہم جو ہے نا وہ آئل اور فرنس آئل اور پتہ نہیں گیس امپورٹ کر کے جو ہے نا اس سے بجلی بنائے۔ یہ بہت مہنگے کام ہے پاکستان کے لیے۔ دوسری بات جو ہے نا کہ اسمال ڈیمز اور لارج ڈیمز کی ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ یو کین کنسٹرکٹ اسمال ڈیمز اور اسمال ریورس،
You cannot construct small dams on Indus River. یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ دنیا میں اسمال ڈیمز اسمال ریورس پہ بنے ہیں، اور ہم بھی اسمال ڈیمز بنا سکتے ہیں، جہاں سے بھی ہم بنا سکتے ہیں اس کو اسمال ڈیمز بنائیں، کوئی نہیں روک رہا. جہاں پہ بلوچستان میں جگہ ہے یا پنجاب میں ہے یا کہیں پہ ہے آپ اسمال ڈیمز بنائیں، لیکن جب بھی آپ کو انڈس ریور پہ ڈیم بنانا ہوگا تو لارج ڈیم بنے گا. اور لارج ڈیم بنے گا تو اس کے لیے پھر آپ ایک بڑی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. میں تو کہوں گا کہ اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو، ساری پارٹیوں اس پہ ایگری ہو کہ اینولی جو ہے نا وہ اتنے پیسے ایلوکیٹ کیا کریں گے، اور لارج ڈیم کی کنسٹرکشن انڈس ریور پہ کنٹینیوسلی جاری رہے گی. کبھی اس میں جو ہے نا وہ گیپ نہیں آئے گا. مطلب جس طرح آج کل ہم نے جو ہے نا وہ باشا ڈیم سٹارٹ کیا ہے، تو باشا ڈیم کمپلیٹ ہوتا ہے تو اور اگلا ڈیم شروع ہونا چاہیے اس کے کمپلیٹ ہونے سے پہلے. تو یہ ایک دوسرا ایک اور امپورٹنٹ جو ایشو ہے کہ ہمیں ریور فلو کو کنٹرول کرنا ہے. ریور مسٹ فلو جو ہے نا ریور بیڈ میں ہونی چاہیے. تو یہ کچھ لوگوں کی ایسی لابی ہے کہ دے وانٹ دیر مسٹ بی فلڈنگ ان پاکستان. جیسے یہ کچے کا علاقہ ہے تو بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، تو وہ ہر سال ہی چاہتے ہیں کہ وہ لوگ وہاں سے اجڑیں اور پھر ہم ان کو بسائیں، پھر واویلا ہو اور لوگوں کو مطلب ایک میرا مطلب اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ پیپل ول انڈرسٹینڈ ود دا پیسج آف ٹائم. کہ اس میں سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا کنسٹرکشن آف کالا باغ ڈیم ہے یہ بھی ایک پیورلی ٹیکنیکل میٹر ہے. اس کو خام خواہ پولیٹیکل بنایا گیا ہے، اور یہ بیسٹ آپشن ہے اگر پاکستان سے اپنے فلڈنگ کو روکنا ہے. تو اس پہ ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے نا وہ کنسنسس ہوگا انشاءاللہ. تو اور ٹائم ول کم وین پیپل آف پاکستان انڈرسٹینڈ کہ ریالٹی کیا چیز ہے، ریالٹی کیا ہے، اور کیا ہم نے جو ہے نا غلطیاں کیوں ہم نے جو ہے نا وہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور سے شفٹ ہو کے ہم جو ہے نا آئی پی پیز کی طرف آ گئے. تو ابھی بڑی اچھی بات ہے کہ ہم دیامیر باشا ڈیم بنا رہے ہیں اور محمد ڈیم بنا رہے ہیں، جس کی کہ باشا ڈیم جو ہے نا وہ 6.4 ملین ایکڑ فٹ ہے اور محمد ڈیم جو ہے نا وہ 0.67 ملین ایکڑ فٹ کا ہے. فیوچر ڈیمز بہت سارے بن سکتے ہیں، جس میں یہ کراچی کے پاس ہنگول ڈیم ہم بنا سکتے ہیں، کوئی اور جو بھی ہم نام لیتے رہتے ہیں، کوئی اکوڑی ڈیم ہے، چنیوٹ ڈیم ہے، یا ہم سندھ براج کو میرا خیال ہے بڑا پرائرٹی پہ کام ہونا چاہیے جو کہ کراچی کو، ٹھٹھا کو، بدین کو، تھرپارکوں کو پانی دے. کالا باغ ڈیم جو ہے نا فیوچر میں بننا چاہیے. داسو ڈیم ہے، بنجی ڈیم ہے، تھاکو ڈیم ہے، کیٹسرا ڈیم ہے. یہ سارے کے سارے ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے نا وہ کنٹینیوسلی ان پہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا یہ بننے چاہیے. تو مجھے جو ہے نا وہ آئی ہوپ کہ وی کین مینیج آور واٹر ریسورسز ٹو سیکیور فوڈ سیکورٹی، انرجی سیکورٹی اینڈ واٹر سیکورٹی، جو کہ ہماری ایک ہے کہ نیشنل واٹر پالیسی میں 10 ملین ایکڑ فٹ کی اسٹوریج ہونا چاہیے. وہ اس کو بھی ہمیں انشور کرنا ہے کہ ہوپ انف منی شوڈ بی ایلوکیٹڈ فار دا کنسٹرکشن آف لارج اینڈ اسمال ڈیمس. یہ کنٹینیوس پروسیس رہے گا. اس کے ساتھ ہی جو ہے نا وائنڈ اپ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء میں جو سورہ 21 ہے اس کا چیپٹر 21 اور آیت نمبر 30 کا ٹرانسلیشن ہے. اینڈ وی کریٹڈ فرام واٹر ایوری لیونگ تھنگ ول دے ناٹ دین بلیو. تو ایک اور بس حدیث عرض کر کے تو ختم کریں گے انشاءاللہ. میرے سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈو ناٹ ویسٹ ایون ایف پرفارم اے ابولیشن آن دا بینک آف اے فاسٹ فلوئنگ لارج ریور. پیغمبر اسلام تو کہتے ہیں کہ اگر آپ ریور پہ بیٹھ کے بھی وضو کر رہے ہو تو آپ پانی کو ویسٹ نہ کریں. تو یہ ہمیں بھی پانی کو سیو کرنے کی، پانی کے رسپیکٹ قدر کرنے کی جو ہے نا وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ کیسے ہم نے واٹر کو سیو کرنا ہے اور کس طرح اس کو یوز کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی ضروریات کا خاص خیال رکھیں. ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو اس پہ کمنٹ بھی کریں. تو دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.